نحمدہ و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے آگے والا پارٹ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ذوالبجادین کی قبر۔ غزوہ تبوک میں بجز ایک حضرت ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی نہ وفات۔ حضرت ذوالبجادین کون تھے اور ان کی وفات اور دفن کا کیسا منظر تھا، یہ ایک بہت ہی ذوق افرین اور لذیذ حکایت ہے۔ یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھی اور اپنے چاچا کی پرورش میں تھے۔ جب یہ سن شعور کو پہنچے اور اسلام کا چرچا سنا تو ان کے دل میں بت پرستی سے نفرت اور اسلام قبول کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، مگر ان کا چاچا بہت ہی کٹر کافر تھا۔ اس کے خوف سے یہ اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہوں نے اپنے چاچا کو ترغیب دی کہ تم بھی دامن اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ میں قبول اسلام کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں۔ یہ سن کر ان کے چاچا نے ان کو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ یہ اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگ کر اس کو 2 ٹکڑے کر کے آدھے کو تہمد اور آدھے کو چادر بنا کر اور اسی لباس میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ رات بھر مسجد نبوی میں ٹھہرے رہے۔ نماز فجر کے وقت جب جمال محمدی کے اعتبار سے ان کی آنکھیں منور رہیں تو کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام دریافت فرمایا تو انہوں نے اپنا نام عبدالعزیٰ بتا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ اور لقب ذوالجبادین 2 کمبل والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بہت کرم فرماتے تھے اور یہ مسجد نبوی میں اصحاب صفحہ کی جماعت کے ساتھ رہنے لگے اور نہایت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی مجاہدین میں شامل ہو کر چل پڑے اور بڑے ہی ذوق و شوق اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی شال لاؤ، وہ تھوڑی سی ببول کی شال لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازوں پر وہ شال باندھی اور دعا کی کہ اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد تو شہادت ہی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو اگر بخار میں بھی مرو گے جب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ خدا کی شان کے جب حضرت ذوالجبادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے اور اسی بخار میں ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا کہ حضرت بلال مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور خود بے نفس نفیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کو اپنے دست مبارک سے لحد میں سلایا اور خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا اور پھر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے ذوالجبادین سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذوالجبادین کے دفن کا یہ منظر دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ کاش ذوالجبادین کی جگہ میری میت ہوتی۔ مسجد ضرار۔ منافقوں نے اسلام کی بے کنی اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کی تھی جو در حقیقت منافقین کی سازشوں اور ان کی دسیسہ کاریوں کا ایک زبردست اڈا تھا۔ ابو عامر راہب جو انصار میں سے عیسائی ہو گیا تھا، جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر فاسق رکھا تھا، اس نے منافقین سے کہا کہ تم لوگ خفیہ طریقے پر جنگ کی تیاری کرتے رہو، میں کیسے ان کے پاس جا کر وہاں سے فوجیں لاتا رہوں تاکہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان مٹا دوں۔ چنانچہ اسی مسجد میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف منافقین میٹنگیں کرتے تھے اور اسلام و بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینے کی تدبیریں سوچا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے تو مکار منافقوں کا ایک گروہ آیا اور محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بارگاہ اقدس میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بیماروں اور مزدوروں کے لیے ایک مسجد بنائی ہے، آپ چل کر ایک مرتبہ اس مسجد میں نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری یہ مسجد خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت تو میں جہاد کے لیے گھر سے
نکل چکا ہوں، لہذا اس وقت تو مجھے اتنا موقع نہیں ہے۔ منافقین نے بہت کافی اصرار کیا مگر آپ نے ان کی اس مسجد میں قدم نہیں رکھا۔ جب آپ جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے تو منافقین کی چال بازیوں اور ان کی مکاریوں دغا بازیوں کے بارے میں سورۃ توبہ کی بہت سی آیات نازل ہو گئی اور منافقین کے نفاق اور ان کی اسلام دشمنی کے تمام رموز و اسرار بے نقاب ہو کر نظروں کے سامنے آ گئے اور ان کی اس مسجد کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفون ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرر پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی غرض سے بنائی اور اس مقصد سے کہ جو لوگ پہلے ہی سے خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کمین کا ہاتھ آ جائے اور وہ ضرور قسم کھائیں کہ ہم نے تو بلائی ہی کا ارادہ کیا ہے، اور خدا گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ آپ کبھی بھی اس مسجد میں نہ کھڑے ہوں۔ وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاکی رکھنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن وقشم حضرت مون بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو منہدم کر کے اس میں آگ لگا دیں۔ صدیق اکبر امیر الحج۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد حضور علیہ السلام نے ذوالقعدہ 9 ہجری میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقیب اسلام اور حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا دیا اور اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ اور عرفات و منہ میں خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورۃ برات کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائی اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، نہ کوئی برہنہ بدن اور ننگا ہو کر طواف کر سکے گا، اور 4 مہینے کے بعد کفار مشرکین کے لیے امان ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعلان کی اس قدر زور سے منادی کی کہ ان لوگوں کا گلا بیٹھ گیا۔ اس اعلان کے بعد کفار و مشرکین فوج کی فوج آ کر مسلمان ہونے لگی۔ 9 ہجری کے واقعات متفرقہ۔ اس سال پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہوگی اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین اور محسنوں کا تقرر ہوا۔ جو غیر مسلم قومیں اسلامی سلطنت کے زیر سایہ رہیں ان کے لیے جزیہ کا حکم نازل ہوا اور قرآن کی یہ آیت اتری حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن یدٍ وہم صاغرون۔ وہ جھوٹے بن کر جزیہ ادا کریں، وہ چھوٹے بن کر جزیہ ادا کریں۔ سود کی حرمت نازل ہوئی اور اس کے 1 سال بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب اعلان فرمایا۔ حبشہ کا بادشاہ جس کا نام حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کے زیر سایہ مسلمان مہاجرین نے چند سال حبشہ میں پناہ لی تھی، ان کی وفات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ اسی سال منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر ان کی دل جوئی کے واسطے حضور علیہ السلام نے اس منافق کے کفن کے لیے اپنا پیراہن عطا فرمایا اور اس کی لاش کو اپنے زانوِ اقدس پر رکھ کر اس کے کفن میں اپنا لہب دہن ڈالا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار منع کرنے کے باوجود چونکہ ابھی ممانعتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازہ کی نماز پڑھائی، لیکن اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے رسول، ان منافقوں میں سے جو مرے ہیں کبھی آپ ان پر نماز جنازہ نہ پڑھیے اور ان کی قبر کے پاس آپ کھڑے بھی نہ ہوں، یقیناً ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور کفر کی حالت میں یہ لوگ مرے ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد پھر کبھی آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، نہ اس کی قبر کے پاس کھڑے ہوئے۔ وفود العرب۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تمام اطراف و اکناف میں مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر بعض قبائل اس بات کے خواہشمند ہوتے تھے کہ براہ راست خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندہ بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیاض ترجمان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے اور پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر پورے قبیلہ والوں کو مشرب اسلام کرتے تھے۔ انہی قبائل کے نمائندوں کو ہم وفود العرب کے عنوان سے بیان کرتے ہیں۔ اس قسم کے وفود اور نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد ناگہاں سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو گیا اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہو جانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا اور اب دعوت اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کر اپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک لمحہ کے لیے اپنے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج پروانوں کی طرح شمع نبوت پر انحصار ہونے لگے اور جوگ در جوگ بلکہ فوج در فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے یہ فوج کی شکل میں آنے لگے اور بررضائے برغبت اسلام کے حلقہ بکوش بننے لگے۔ چونکہ اس قسم کے وفود اکثر و بیشتر فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، اس لیے 9 ہجری کو لوگ سنت الوفود نمائندہ کا سال کہنے لگے۔ اس قسم کے وفود کی تعداد میں مصنفین سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان وفود کی تعداد 60 سے زیادہ بتائی ہے اور علامہ قسطلانی و حافظ ابن قیم نے اس قسم کے 14 وفدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم بھی اپنے مختصر کتاب میں چند وفود کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استقبالی وفود، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر وفد کے آنے پر آپ نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کاشن اقدس سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے ایسے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارت کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پچانے کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلام کی تعلیموں و تلقین بھی فرماتے اور ہر وفد کو ان کے درجات مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا سامان بھی طائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے۔ وفد ثقیف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حملان کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے اور جارانہ سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے ہی میں قبیلہ ثقیف کے سردار اعظم عروہ بن مسعود ثقفی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بروزہ رغبت دامن اسلام میں آگے۔ یہ بہت ہی شاندار اور باوفا آدمی تھے اور ان کا کچھ تذکرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم تحریر کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت فرمائیں کہ اب میں اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور یہ وہیں سے لوٹ کر اپنے قبیلہ میں گئے اور اپنے مکان کی چھت پر جا کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلہ والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اسلامیہ دعوت اسلام کو سن کر قبیلہ ثقیف کے لوگ غیظ و غضب میں بڑھ کر اس قدر طیش میں آگے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارشوں کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ قبیلہ بنی ثقیف کے لوگوں نے ان کو قتل تو کر دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے۔ پھر مسلمانوں کے انتقام اور ایک لمبی جنگ کے انجام کو سوچ کر دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اس دن ان لوگوں نے اپنے ایک معزز رئیس عید یا لیل بن عمرو کو چند ممتاز سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ پہنچ کر بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ 3 سال تک ہمارے بہت لات کو توڑا نہ جائے۔ آپ نے اس شرط کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پرستی کو ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہذا بت تو ضرور توڑا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑو، بلکہ میں
حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دوں گا، وہ اس بت کو توڑ ڈالیں گے، چنانچہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے۔ اور حضرت عثمان بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اس قوم کے ایک معزز اور ممتاز فرد تھے، اس قبیلے کا امیر مقرر فرما دیا، اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف بھیجا، اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت لات کو توڑ پھوڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ وفد کندہ، یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔ اس قبیلے کے 60 یا 80 سوار بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ آئے، خوب بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اور ریشمی جبے پہنے ہوئے ہتھیاروں سے سجے سجائے مدینہ کی وادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ دربار رسالت میں باریاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگوں نے یہ ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے جبوں کو بدن سے اتار دیا اور ریشمی کونٹوں کو پھاڑ کر جبوں سے الگ کر دیا۔ وفد بنی اشر، یہ لوگ ایمن کے باشندے اور قبیلہ اشر کے معزز اور نامور حضرات تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو جوش محبت اور فرد عقیدے سے رجز کا یہ شعر آواز ملا کر پڑھتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، غدن نلقی اللہبہ محمد صاحبہ، ہم لوگ اپنے محبوبوں سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آگے، یہ لوگ بہت ہی نرم دل ہیں، ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت بھی یمنیوں میں ہے، بکری پالنے والوں میں سکون و وقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں فخر اور گھمنڈ ہے۔ چنانچہ اس ارشاد نبوی کی برکت سے اہل یمن علم و صفائی کی غلب اور حکمت و معرفت الہی کی دولتوں سے ہمیشہ مالا مال رہے۔ خاص کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہایت ہی خوش باز تھے اور قرآن شریف ایسی خوشحالی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام میں کوئی ان کا ہم مسل نہ تھا۔ علم و قائد میں اہل سنت کے امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ وفد بنی اسد، اس قبیلے کی چند اشخاص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر احسان جتانے کے طور پر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے سخت قحط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں، راستے میں ہم لوگوں کو کہیں شکم سیر ہو کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور بغیر اس کے کہ آپ کا لشکر ہم پر حملہ آور ہوا، ہم لوگوں نے برضائے رغبت اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے ایسے احسان جتانے پر خداوند قدوس نے یہ آیت نازل فرمائی، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے محبوب، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ فرما دیجئے کہ آپ نے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ وفد فزارہ، یہ لوگ عینہ بن حسن فزاری کی قوم کے لوگ تھے۔ 20 آدمی دربار اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دیار میں اتنا سخت قحط اور کال پڑ گیا ہے کہ اب فکر و فاقہ کا مصیبت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے، لہذا آپ بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ممبر پر دعا فرما دی اور فوراً ہی بارش ہونے لگی اور لگاتار 1 ہفتہ تک موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوسرے جمعہ کو جب کہ آپ ممبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، ایک رابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوپائے ہلاک ہونے لگے اور بال بچے بھوک سے بلکنے لگے اور تمام راستے منقطع ہو گئے، لہذا دعا فرما دیجیے کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتوں بستیوں پر نہ برسے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے کٹ گیا اور 8 دن کے بعد مدینہ میں سورج نظر آیا۔ وفد بنی مرہ، اس وفد میں بنی مرہ کے 13 آدمی مدینہ آئے تھے، ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کیا اور قحط کی شکایت کی اور بران رحمت کی دعا کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم اسقیہم غیثا، اے اللہ ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو ایک اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفہ کے طور پر عطا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ مرمت فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے وطن پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت ان کے شہروں میں بارش ہوئی تھی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی درخواست پر مدینہ میں بارش کے لیے دعا مانگی تھی۔
وفد بنی البقاء، اس وفد کے ساتھ حضرت معاویہ بن سور بن عواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے جو 100 برس کی عمر کے بوڑھے تھے۔ ان سب حضرات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ پھر حضرت معاویہ بن سور بن عواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیں۔ ان کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرزند کے سر پر اپنا مقدس ہاتھ پھیر دیا اور ان کو چند بکریاں بھی عطا فرمائی اور وفد والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں کے دیار میں جب بھی قحط اور فقر و فاقہ کی بلا آئی تو اس قوم کے گھر ہمیشہ قحط اور بکرہمی کی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ وفد بنی کرانہ، اس وفد کے امیر کاروان حضرت واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سب لوگ دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ہی عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہو کر مسلمانوں کے، اور حضرت واصلہ بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت اسلام کر کے جب اپنے وطن میں پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیزار ہو کر کہہ دیا کہ میں خدا کی قسم تم میں سے کوئی بات نہ کروں گا، لیکن ان کی بہن نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکستہ ہو کر پھر مدینہ منورہ چلے آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے اور پھر صحاب صفہ کی جماعت میں شامل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام کے بعد یہ بصرہ چلے گئے، پھر آخر عمر میں شام گئے اور 85 ہجری میں شہر دمشق کے اندر وفات پائی۔ وفد بنی ہلال، اس وفد کے لوگوں نے بھی دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ بھی تھے۔ یہ مسلمان ہو کر دناتے ہوئے حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ ان کی خالہ تھی۔ یہ اطمینان کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور یہ پتہ چلا کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بھانجے ہیں تو آپ نے اظہار شفقت کے دن کے سر اور چہرہ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا۔ اس دست مبارک کی نورانیت سے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس قدر پر نور ہو گیا کہ قبیلہ بنی ہلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور اور برکت کا اثر دیکھتے رہے۔ وفد زمام بن سلوہ، یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیسو دراز آدمی تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ نے اونٹ کو بٹا کر باندھ دیا، پھر لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا کہ اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے مجھ پر خفا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہو پوچھ لو۔ پھر حسب ظالم مکالمہ ہوا۔ زمام بن سلبہ، میں آپ کو اس خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ زمام بن سلبہ، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا نماز و روزہ، حج اور زکوٰۃ کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ زمام بن سلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور میں زمام بن سلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت زمام بن سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن میں پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی لات و عزا اور منات و حبل کو برا بلا کہنے لگے اور خوب ان بتوں کی توہین کرنے لگے۔ ان کی قوم نے جو بتوں کی توہین سنی تو ایک دم سب چونک پڑے اور کہنے لگے کہ اے سلبہ کے بیٹے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا ورنہ ہم کو ڈر ہے کہ ہمارے یہ دیوتا تجھ کو برس اور کور اور جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ یہ سن کر تیش میں آگے اور تڑپ کر فرمایا گیا ہے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بلا ہم کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو، اللہ تعالیٰ جو ہر نفع نقصان کا مالک ہے، اس نے اپنا ایک رسول بھیجا ہے اور ایک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کا پیغام تم لوگوں کے پاس لایا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کو
ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش اور مؤثر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و عورت مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش پاش کر ڈالا اور اپنے قبیلہ میں ایک مسجد بنا لی، اور نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کے پابند ہو کر صادق ایمان مسلمان ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔